یہ کہانی صرف ایک فون کال کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے دوستی کی حقیقت، مفاد کی سیاست اور دوگلے پن کی وضاحت۔ ایران پر بم برسائے گئے، امریکہ نے براہ راست ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا اور بھارت نے صرف خاموشی کو ترجیح دی۔ ایران اسرائیل جنگ میں بھارت پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف ایران پرانا دوست، چابہار جیسا بندرگاہی رشتہ، دفاعی معاہدے، تہذیبی ناطے کے دعوے، دوسری طرف اسرائیل نیا اسٹریٹجک پارٹنر، دفاعی ٹیکنالوجی اور دفاعی اسلحہ۔ پھر امریکہ نے میدان میں قدم رکھا، B-2 بمبار طیارے، نیوکلیئر ہدف اور مشرق وسطیٰ میں ایک اور آگ۔ اس کے کئی گھنٹے کے بعد نریندر مودی نے ایک کال کی، ایرانی صدر سے بات کی، مگر نہ امریکہ کا نام لیا نہ اسرائیل کی مذمت کی۔ محض 2 الفاظ، گہری تشویش اور حالیہ کشیدگی۔ یہ ہے نیو انڈیا جو تصویر میں دوستی نبھاتا ہے، بیانات میں کنارے پر کھڑا نظر آتا ہے اور اصل وقت پر خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ ایران میں اس کال کو دوگلا رویہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی عوام اور تجزیہ کار کھل کر کہہ رہے ہیں، جو آزمائش کے وقت ساتھ نہ دیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ چابہار، تیل کی تجارت، افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی، یہ سب کچھ دہلی کو ایران سے ملا، اور جواب میں صرف ایک مبہم سی فون کال۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے قبل بھی بھارت نے SCO یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کے اس بیان سے خود کو الگ رکھا جس میں اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملوں کی مذمت کی گئی تھی۔ لیکن بھارت صرف یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے عملی تعاون بھی مہیا کیا ہے، اور امریکی لڑاکا بمبار طیاروں B-2 نے بھارت کی فضائی حدود استعمال کی۔ بھارت کو امریکہ کے ساتھ یہ تعاون کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کومکاسا، لموا اور بیکا جیسے مضبوط دفاعی معاہدوں کا براہ راست نتیجہ ہے، جن کے تحت بھارت نے امریکہ کو اپنی فضائی، سمندری اور انٹیلیجنس رسائی دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھارت بھول گیا ہے کہ وہ ایسے ہی دفاعی معاہدے اور یادداشتیں ایران کے ساتھ بھی رکھتا ہے؟ چابہار ہو یا انسداد دہشت گردی کا تعاون، بھارت نے جن وعدوں پر دہلی میں دستخط کیے، انہیں تہران پر وقت آنے پر فراموش کر دیا۔ یہ صرف وعدہ خلافی نہیں، یہ حقیقت میں بھارت کا ایک اور اسٹریٹجک پارٹنر گنوانا ہے، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ امریکی حملوں نے صرف ایران کو نہیں جھنجھوڑا، انہوں نے بھارت کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت ایران کے ساتھ اپنی پرانی وابستگی بھول چکا ہے، یا پھر اسٹریٹجک مفادات سب پر بھاری ہو چکے ہیں؟ ایرانی تجزیہ نگار واضح کہہ رہے ہیں کہ اب بھارت کو اتحادی سمجھنا ممکن نہیں رہا۔ وقت آ گیا ہے کہ ایران نئی دہلی کے ساتھ اپنے تعلقات پر ارسر نو غور کرے، اور یہ بھی درست ہے، جو حکومت آزمائش کی گھڑی میں خاموشی اختیار کرے وہ دوست نہیں، تماشائی ہوتی ہے۔ مودی جی، دوستی صرف تصویروں میں نہیں ہوتی، اصل دوستی بیانات میں اور عمل میں دکھائی دیتی ہے۔ جب بٹن دبائے جائیں، جب بم گرائے جائیں اور انسان مارے جائیں، تب خاموشی صرف پالیسی نہیں، پوزیشن بن جاتی ہے، اور بھارت نے وہ پوزیشن چن لی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، مودی جی کریں تو کریں کیا؟ پاکستان کے ساتھ حالیہ جھڑپ میں رافیل طیارے گنوانے کے بعد مودی عالمی سطح پر پہلے ہی دباؤ میں ہیں۔ اب شاید امریکہ کے قریب ہو کر اس دباؤ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لیے بھارت آج اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی پالیسی چھوڑ کر اسٹریٹجک سیلف انٹرسٹ کے ماڈل پر چل پڑا ہے۔ نریندر مودی نے صرف تشویش کا اظہار کیا اور امریکہ یا اسرائیل کا نام لینے سے گریز کیا، مگر دوسری طرف ایران بھی اپنی پوزیشن لے رہا ہے اور یاد رکھ رہا ہے کون ساتھ کھڑا ہوا، کون خاموش رہا۔ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کے موقف پر تشکر کے نعرے لگے، اور ایرانی صدر نے اتوار کے روز
پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کر کے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ یہ فرق ہے بیان بازی اور عملی یکجہتی میں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ علی فرقان کو اجازت دیجیے، شکریہ۔